جنت کے دروازے کھلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کتنا خوش نصیب امتی ہے کہ آج کی رات کتنی پیاری مبارک رات ہے اور توبہ کرنے والی رات ہے، تو ہمیں آج کی رات کو غنیمت جانتے ہوئے ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے کہ یا باری تعالیٰ یہ میں نے گناہ کر لیا، لیکن تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، آپ کے زمانے میں ایک شرابی کبابی شخص آیا اور عرض کی یا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حسن بصری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور 40 سال ہو گئے مجھے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے 40 سال سے میں شرابی ہوں، میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے، میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا، میرے اپنے بھی گانے ہو گئے، کیا رب مجھے قبول فرما لے؟ میرے دوست کہتے ہیں یہ شرابی تجھ سے بدبو آتی ہے، دور ہو جا، کیا رب مجھے قبول فرما لے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں تو رب کی رحمت کو تو نے سمجھا ہی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صاحب ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ماں کا کتنی محبت ہے اپنی اولاد سے، کتنی محبت کرتی ہے، سردی نہیں لگنے دیتی، خود سردی کے اندر سو لیتے، خود بھوکے سو لیتے، لیکن اپنی اولاد کی اتنی فکر، صبح کو والدین نماز جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک والدین کا اتنا محبت کرنا اپنی اولاد سے، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ فرمایا تمہیں رب کی ذات کو کتنا ناپا، تو میرے رب کریم کی بارگاہ میں آ تو صحیح، التجا کر تو صحیح۔ اور وہ بزرگ امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہا تو وضو کر کے آ، جب وضو کر کے آتے ہیں تو امام حسن بصری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں لانا میرا کام تھا، آگے تیرا کام ہے۔ وہ جیسے ہی وضو کر کے آئے، نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بدل دی اور اللہ کا نیک ولی اللہ بنا دیا۔ اب دیکھیں کہ 40 سال میں گناہ کرتا ہے، آج ہمارے لیے بھی موقع ہے، ہم نے بھی گناہ کیا، کئیوں کے دل دکھائے، کئیوں کو ناراض کیا، کئیوں کے رشتہ دار ناراض ہوں گے، اس رات آنے سے پہلے کئیوں نے میسج بھی چلائے ہوں گے یار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دینا، بڑوں نے میسج کیے ہوں گے، بڑوں نے ایک دوسرے کو کہا ہوگا، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو ہمیں ایک انمول موقع ملا ہے، یہ غنیمت والی رات ہے، اور اس ذہن سے پھر ہمیں یہ رات ملے یا نہ ملے، ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، کہیں ہم میں سے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ ہمارا جدا ہو گئے۔ یہ نہیں کہ نوجوان کو موت نہیں آنی، بڑھاپے کے اندر نہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کو موت آئے گی، موت کا وقت مقرر نہیں، مقرر ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں، تو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک موقع ملا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں گر گڑا کے رو رو کے اپنے دوستوں سے معافی، یہ ہچکچاہٹ سے ہوتی ہے کہ یار میں اس سے معافی مانگوں، نہیں، شیطان کہتا ہے کہ نہیں مانگو، لیکن ہم نے مانگنی، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا، ہم نے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کل کو جانا ہے، تو کس منہ سے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کی توبہ کا واقعہ یہ ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی پہلے عام انسانوں کی طرح تھے، کوئی نام نہیں تھا، کوئی ایسا مقام نہیں تھا، کوئی ولایت کا درجہ نہیں ملا تھا، بازار کے اندر جا رہے تھے تو سامنے سے ایک عورت گزری، اس پر نظر پڑی، تو عورت نے کہا کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے میری طرف مائل کرنے پہ مجبور کر دیا؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھوں نے مجھے آپ کی طرف مائل کر دیا۔ آگے سے وہ نیک خاتون تھی، فارسہ خاتون تھی، پھر پوچھا کہ کیا وجہ تھی؟ کہا تمہاری آنکھوں کی وجہ سے، تمہاری آنکھیں اتنی پیاری ہیں، آنکھوں نے مائل کر دیا۔ وہ خاتون نے کہہ دیا اچھا ان آنکھوں نے مجھے میری طرف مائل کر دیا۔ وہ نیک خاتون تھی، پارسا خاتون تھی،
عبادت گزار تھی، نمازی پرہیزی تھی، پاک صاف تھی۔ اس نے کہا اچھا تجھے ان آنکھوں نے گناہ کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا ٹھہرو، ابھی میرے جو ساتھ ہے میرے، تو اس کے ساتھ میں آپ کو میں ابھی ادھر ہی ٹھہرتا۔ اب حسن مسیح رحمہ اللہ کو ادھر ہی رکھوا دیا اور خود گھر جاتا ہے اور خادمہ کے ہاتھ اپنی آنکھیں نکال کے دے دیتی۔ خادمہ کے ہاتھ اپنی آنکھیں نکال کے ٹرے کے اندر بھیج دی، جاؤ لے جاؤ اس کے پاس۔ جیسے ہی آنکھیں امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس وہ ٹرے جاتی ہے تو آگے سے پوچھتے اس ٹرے کے اندر کیا ہے؟ پر پردہ تھا، کہا اٹھا کے دیکھ لو۔ جیسے ہی پردے کو ہٹایا تو دو آنکھیں پڑی ہوئی تھی اس میں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منظر آپ نے دیکھا اس وقت آپ نیک نہیں تھے، عام انسانوں کی طرح تھے، ویسے ہی چلتے پھرتے تھے۔ جب آنکھیں دیکھی تو رو رو کے کہا کہ ایسی نیک خاتون کہ اپنی آنکھیں دے دی، اپنی آنکھیں نکال کے دے دی۔ کہا میں اس سے مل کے دوں، کتنی نیک خاتون کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہوا نا، مجھے گناہ سے بچانے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں نکال دی۔ اب ان کے گھر جاتے ہیں، جیسے ہی گھر جاتے ہیں تو آگے سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس نیک خاتون کا۔ اس کے بعد پھر امام حسن بصری رحمہ اللہ آپ نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، آج تک ان کا دنیا کے اوپر نام بے شک سبحان اللہ، آج تک پوری دنیا کے اوپر امام حسن بصری رحمہ اللہ کا نام مشہور ہے کہ ان کی توبہ کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ اس کے بعد وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے کہ ان آنکھوں کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ حسن ہے، چند لمحات کا حسن ہے، یہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے انسان کو۔ تو وہ انہوں نے پکی سچی توبہ کی۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے، سبھی نے جانا ہے، تو ہمیں توبہ کریں تو پکی کریں۔ یہ مال، یہ دولت۔ ایک اور بزرگ ہے شیخ فرید الدین عطار، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نیک بزرگ تھے جو بڑے بڑے بادشاہ وزراء کے پاس جایا کرتے تھے، بادشاہ کو اپنے ہیرے سونا چاندی کے حوالے سے بتایا کرتے، وہ بادشاہ لیتے بھی تھے اس سے، بڑے وہ بزرگ سے بڑے متاثر سے بادشاہ جو تھے دیگر ممالک کے۔ لیکن ایک ایسا ملک تھا، وہاں گئے تو وہاں جو جب گئے تو وہ بادشاہ تھا نا، اس نے کہا تمہارا بڑا نام سنا ہے، تمہارے پاس بڑے موتی ہیں، قیمتی ہیرے ہیں، بڑا تیرا نام ہے، ہم ایک مقام پہ جا رہے ہیں، آجو آپ ہم ایک تقریب پہ جا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ آ جائیں۔ اب وہ جو موتیوں کا کام کرتے تھے بزرگ، اس بادشاہ نے ان بزرگوں کو ساتھ لیا اور ایک تقریب پہ گئے، اور وہ تقریب کون سی تھی؟ اب غور سے سنیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے ساتھ گیا تقریب میں، وہ ذرا بھی سے تھا، میں نے پوچھا نہیں ان سے، ایک ایسا مقام ہوا وہاں پہ سارے بیٹھ گئے۔ اب سب سے پہلے جو فوجی تھے، جو بڑے بڑے تھے فوجی تھے، وہ سارے اندر ایک مقام پہ گئے، وہاں پہ ایک امکانات لگا ہوا تھا، خیمہ نما لگا ہوا تھا، اس کے اندر گئے۔ پہلے فوجی گئے، فوجی اپنی حاضری لگوا کے باہر آ گئے۔ دوسرے نمبر پہ بوڑھے بوڑھے جو تھے بزرگ تھے وہ گئے، وہ بھی واپس آ گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، میں تو سمجھا بادشاہ کی محفل ہوگی، بڑا رقص ہوگا، بڑا ناچ گانا ہوگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے فوجی گئے ہیں وہ واپس آ گئے، پھر بزرگ گئے ہیں وہ واپس آ گئے، پھر اس کے بعد کہا راہبوں فقیر اس طرح کے لوگ گئے وہ بھی واپس آ گئے، پھر تیسرے نمبر پر خوبصورت حسین و جمیل عورتوں کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے، نکاب کے اندر گئی وہ بھی واپس آ گئی۔ اس کے بعد آخری نمبر پہ بادشاہ خود گیا، اس خیمے کے اندر خود گیا، وہ بھی واپس آ گیا، اور بزرگ وہیں دور میں بیٹھے، پورا قافلہ تھا وہ بیٹھے دور سے دیکھ رہے۔ بزرگوں نے کسی وزیر سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ سارے گئے حاضری لگوا کے آ گئے،
میں تو سمجھا تھا کہ بادشاہ کی محفل بڑی عالیشان ہوگی، بڑا سرور ہوگا، بڑی شباب و کباب ہوگی،